اقبال نے فرمایا تھا اے نوجوان لمبی عمر ہوئی جی میں انشاءاللہ لکھتی میں اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر قبلہ پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے. کیا صحیح؟ پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے. فرمایا مر جانا مٹ جانا اس پھولوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. کسی نے پوچھا حضرت پھولوں سے بنے بستر کے اوپر سونے کی اتنی بڑی سزا؟ فرمایا نادانو تمہارے سامنے تو یہ پھولوں کا بنا بستر ہے، لیکن میں نے اس بستر کی بات نہیں کی، میں نے لذتوں سے بنے بستر کی بات کی. فرمایا لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی بھی نہ سونا. نفس کی خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی بھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی سو گئے تو یاد رکھنا یہاں سے اللہ رسول کی محبت نکل جائے. وہ ایک بادشاہ تھا قبلہ، اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے کا. آپ لوگوں کی اپنی طبیعت ہے، میری اپنی طبیعت ہے سونے کی. کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو چار پہ سوتے ہیں، بیڈ پہ نیند نہیں آتی. کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو بیڈ پہ سونے کے عادی ہوتے ہیں، چار پہ نیند نہیں آتی. اور کافی مست ملنگ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں سر کے نیچے اینٹ اٹھا کے رکھ دو تو مزے کے نیند سوتے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت. وہ بادشاہ تھا، بادشاہوں کی پھر آپ کو پتہ ہے اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. آج کل تو کسی کو بادشاہ کہا جائے تو وہ کہتا ہے مجھے تو نے گالی دی ہے، مجھے تو نے بے وقوف کہا. اللہ اکبر. بادشاہ تھا، اس کی اپنی طبیعت تھی. وہ پھولوں کے اوپر اپنا بستر کے اوپر کئی من پھول لگائے جاتے تھے. قبلہ یہ بادشاہ پھولوں کی سیج کے اوپر روزانہ سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں. اس لونڈی نے نوکرانی نے سوچا کیوں نہیں بادشاہ تو ہے نہیں، ایک لمحے کے لیے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چکھنا لوں. اے بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، کوئی تو مزہ ہے نا بابا. پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا کوئی تو لطف ہے، مزہ ہے. وہ مزہ میں بھی چکھ لوں جو بادشاہ روزانہ چکھتا ہے. اب اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر. چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، قبلہ لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی. ادھر سے کم وقت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا ہے ذات دی کوڑ کی لی تے شیرہ نال جپے. دو ٹکی دی ملازمہ بادشاہ دے بستر دے اٹھے چاہ گی سو گئی. جرات کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، دیکھ تیری دے دے تیری. بادشاہ اوپر سے مارتا چلا جا رہا ہے. نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا. لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ مارتا چلا جا رہا ہے، لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے جب لونڈی کو روتے ہنستے دیکھا، بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں. اب اس لونڈی نے رونے ہنسنے کی وجہ بیان کی. آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میرے بھائیوں. میں نے آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ اگر سمجھنے والا انسان بیٹھا ہے، میرے ہر ایک جملے میں آپ لوگوں کو سبق مل رہا ہے. لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی. اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں، اس وقت میں سوچ رہی ہوں، اس لمحے میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کی سیج پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا.
یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں جوانوں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی ایک دو نصیحتیں اور دوں گا جوانوں۔ اگر اس دنیا میں اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے پیو ماں کو راضی کر لو بھائی۔ کسی بزرگ کا کہا گیا جملہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں جوانوں کے آگے، بڑے بڑے بزرگ حضرات آتے ہیں ہمارے آگے روتے ہیں، خون کے آنسو بہاتے ہیں، شاہ جی وہ بیٹا اپنی رگوں سے خون نکالتے رہے، بیٹی کی رگوں میں ڈالتے رہے، اپنے منہ سے نوالا نکالتے رہے، اولاد کے منہ میں ڈالتے رہے۔ جب وہ چھوٹا تھا ہم جوان تھے، ایک باپ کہتا ہے جب میرا بچہ وہ بیٹا چھوٹا سا تھا تو میں اس وقت جوان تھا، جوانی کی قوت میرے اندر بھری گئی تھی، تو جب وہ میری انگل پکڑ کے چلتا تھا تو میرا ایک خواب تھا، میری تمنا تھی، خواہش تھی کہ جب میں بوڑھا بن جاؤں گا، جب میں کمزور ترین بن جاؤں گا، جب یہ میرا بیٹا جوان ہو کے طاقتور بن جائے گا تو جس طرح آج اس کی میں انگل پکڑ کے چل رہا ہوں نہ جا رہا ہوں، اس کو سہارا دے کے جا رہا ہوں، جب یہ بڑا ہوگا تو یہ میری انگل پکڑے۔ لیکن یہاں تو کہانی ساری کی ساری الٹ ہو گئی، یہاں تو ٹوٹل الٹ ہو گئی۔ آج میری قوم کا نوجوان کہتا ہے اپنے بوڑھے باپ کو، او بڈھے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، ملتان شہر میں 5-7 پلاٹ چھوڑ کے گیا، بینک بیلنس چھوڑ کے گیا۔ اور بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا او نادان، تیرے بڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اوور ٹائم لگا کے اس نے بڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے تجھے جوان کیا۔ آج تو بدبخت جوان ہی کیا ہوا، افسوس تیری جوانی پہ کہ آج تو اپنے بوڑھے باپ کو تانے دینے لگا۔ او بڈھے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ میں نے کہا او نادان، اگر تو عقل مند ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ جب آج میری قوم کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو تانے دیتا ہے نا، بڈھے اور تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، کون سے بنگلے بنائے، کون سے مربع بنائے، تو آگے بوڑھے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں، آنسو پوچھ کر کہتے ہیں، بیٹے اسا کیا ہے کیا اوقات سڑی سڑے کول ہے کیا تگو کیا دیسو، اسا کیا ہے کیا اوقات سڑی سڑے کول ہے کیا تگو کیا دیسو، اسا رول ملنگا اسا آپ تو ٹنگ ہے گال صفا تگو کیا دیسو، او ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سگو نا اسما تگو کیا دیسو، او سڑے تصاوی شاکر آپڑے نہیں تو آپ دے ساتھ تگو کیا دیسو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا حضرت مجھے بتایا جائے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں نیک ہوں یا بد ہوں۔ اب کیسے پتہ چلے گا کوئی اچھا ہے یا برا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں کی اولاد اچھی اولاد ہے یا بری اولاد ہے؟ اب آپ بھی یہ جان لیں، آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں کی اولاد اچھی اولاد ہے یا بری اولاد ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضرت مجھے بتائیں میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا پتا تو اچھا ہے یا برا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی علم سے نوازا ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، بتائے نا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائے تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ کب؟ اچھا پھر یہ بتا کہ فوت شدہ والدین کی بخشش کے لیے تو دعا کرتا ہے؟ فوت شدہ والدین کی بخشش کے لیے تو دعا کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر کرتا ہے تو پھر تو اچھی اولاد ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرے کریم نبی نے فرمایا تھا جو بیٹا جو اولاد فوت شدہ والدین کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہے وہ اولاد اچھی اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد نیک اولاد ہوتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میرے دامن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اور دلچسپ واقعہ پڑا ہے۔ قبلہ ایسا ہوا مدینہ شریف کی دہلیز پر
ایک خوبصورت عورت رہا کرتی، مطلب بڑی ہی حسین و جمیل تھی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، بڑی شہزادی تھی. وہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی. پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی. کافی لوگ میرے خیال سے سنتے پین، میرے خیال سے کوئی میری گفتگو سننے پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سام کے سننے پہ چلو سنتے رہو، میری گالی سننے رہو، نصیحت دو چار انہیں سننے رہو، کیونکہ کافی لوگوں نے شکل و صورت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ نیند تھی غفلت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا توجہ جو ہے اس طرح کی توجہ نہ ہوئے کہ میں سمجھے مار کا ستا پہ. ایک نوجوان تھا، وہ کافی سوتا تھا. کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، سونے کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، نیند کے ساتھ